میرے بھائیوں آج کل کی ہماری سماج کے لڑکیاں دیکھو، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، اتنا بڑا فتنہ بن گیا، اتنا بڑا فتنہ بن گیا کہ جن لڑکوں کو بالغ بلوغت کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے، جن لڑکوں کو لڑکیوں کو آج موبائل کے ذریعے سے وہ لڑکے پہلے ہی بالغ ہو رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور اکثر کہ موبائل کے اندر انسٹاگرام اور نہ جانے کون کون سے ایپ رکھا ہوا ہے، اور انسٹاگرام کھولیے تو مسلمان لڑکیوں کی اتنی زیادہ تصویریں ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہماری مسلمان لڑکیاں۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیے یہ حالات ہے ہمارے دور کے، اس زمانے کے اتنا بڑا فتنہ۔ میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھو کتنی بحیا تھی، اور اللہ کے رسول خود کتنے زیادہ حیادار تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہ، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول حیادار تھے۔ کنواری لڑکی جتنا حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے، اس لڑکی سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ حیا والے تھے۔ اور لڑکیوں تمہارے اندر سے یہ حیا کہاں گئی، کیسے ختم ہوئے؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ میرے بھائیوں اپنے چہرے اپنے جسم کی حفاظت کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیاں 4 کام کر لیں، عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی۔ المرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا وطاعت بالا وحفظت فرجا، 4 کام کریں گی تو جنت میں چلی جائیں گی۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز، دوسرا شوہر کی اطاعت، تیسرا رمضان کے روزے، چوتھا اپنے جسم کی حفاظت، اپنے جسم کو غیروں سے بچانا، وحافظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کو بچایا جائے۔ اس کے 2 معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ اگر آپ کا شوہر نہیں ہے گھر پہ، کمانے کے لیے دلی بمبئی کلکتہ گھر گئے ہوئے، تو آپ اپنے گھر میں اپنے بستر میں کسی غیر کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ آپ کا شوہر نہیں، آپ اس کی امانت ہیں اور امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور لڑکیوں بہت ایسے کیس ملے ہیں اور ایسے میسجز ملے ہیں کہ مولانا فلاں کی بیوی ہے، شوہر باہر کلکتہ دلی بمبئی میں، اور اس کی بیوی انجوائے کر رہی ہے، مستی کر رہی ہے اور فلاں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے۔ نہیں او میری بہنوں، اللہ کے نبی نے آپ کو بشارت سنائی ہے، اگر اپنے جسموں کی حفاظت کر لو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو جا سکتی ہو، شرط یہ کہ اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ جسم کی حفاظت کا تو ایک مطلب یہ ہے شوہر نہ ہو تو آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں اور اپنے کسی غیر کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں، چاہے دیور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا چچیرا بھائی کیوں نہ ہو، ایسے کو اپنے گھر کے اندر انٹری کرنے کی اجازت نہ دیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج معاملہ اتنا گڑبڑ ہے، شوہر چلے جانے کے بعد آج کل بہت ساری لڑکیاں شوہر کے بعد بھی بوائے فرینڈ رکھ رہی ہیں، شوہر سے پہلے بھی۔ آج تو پہلے اور بعد میں سب کچھ چل رہا ہے، آج کمپٹیشن تو اسی کام میں تو ہو رہا ہے، لڑکوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کئی گرل فرینڈ، تمہارے کتنے ہمارے کتنے۔ آج کل تو گناہوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، نیکیوں میں نہیں۔ اور اس جسم کی حفاظت کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک نہ پہنے جس کی وجہ سے اس کا جسم نظر آتا ہو، اتنا ٹائٹ نہ پہنے۔ اور آج دونوں چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں۔ وہ تو وہ لڑکی تھی جو محمد رسول اللہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ ایک لڑکی بخاری کے الفاظ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور شکایت کرنے لگی، اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے جس کو مرگی کی بیماری کہا جاتا، مرگی کی بیماری۔ اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور جب مجھے وہ بیماری ہوتی ہے، جب میں اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہوں تو اللہ کے رسول بیماری ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، میرا جسم وہ دیکھنے لگتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول مجھے بڑی حیا آتی ہے، بعد میں جب میں سنتی ہوں
اس بات سے خبر ہوتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے, اللہ کے نبی اس بیماری سے میں چھٹکارا پا جاؤں, اللہ کے رسول اس بیماری سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا, اے عورت, اے خاتون, اے بہن, ہم تمہیں دو آپشن دیتے ہیں, دونوں آپشن میں سے جس کو سلیکٹ کرنا چاہو کر سکتی ہو. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے دو آپشن؟ آپ نے فرمایا, ان شئت صبرتی ولکل جنہ, اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے. اچھا, پہلا آپشن. اور دوسرا آپشن, وَإِن شِئْتَ دعوت اللہ یشفیہ, کے اگر تو کہے تو تیرے لیے میں دعا کر لوں, تیرے لیے میں اللہ سے دعا مانگوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے, لیکن اس دعا میں تیرے لیے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. لڑکی نے بہت سوچا, پھر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے, اللہ کے رسول یہ بیماری ہونے تو مجھے جنت چاہیے, لیکن اللہ کے رسول میرے لیے ایک دعا یہ کر دیجئے کہ اگر میں جب یہ بیمار ہوں, جب مجھے یہ بیماری اٹھے تو اللہ کے رسول میں برہنہ نہ ہوں, میرے جسم کا کپڑا نہ اترے. وہ تو وہ تھی جو اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول کوئی میرے جسم کو نہ دیکھے. میرے بھائیوں, نبی اکرم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی سن لیا. اس عورت کو اس کے بعد کئی مرتبہ وہ بیماری ہوئی, لیکن کبھی بھی وہ برہنہ نہ ہوئی, کبھی بھی وہ ننگی نہ ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی حفاظت کی. وہ تو وہ تھی جو بیماری کی حالت میں چاہتی تھی کہ ہمارا جسم کوئی نہ دکھے. آج یہ زندہ اپنے آپ کو زندہ قوم سمجھتی ہے, زندہ ہے, اور موقع ملے تو موبائل کا فتنہ. میرے وہ تقریر آپ سن لیجئے کبھی موبائل کے فتنے. موبائل, آج کل فون کا زمانہ ختم. ابھی ہم تقریر کر رہے ہیں نا, ابھی یہ لائیو دکھ رہا ہے, میری حرکت سب کچھ نظر آ رہی ہے. آج ویڈیو کالنگ کی جاتی ہے, جوان لڑکوں اور لڑکیوں آج ویڈیو کالنگ. اور آپ کو میں بتاؤں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے, ذرا دیکھیے اور اس کے اوپر کبھی غور کیجیے. ویڈیو کالنگ, اب ایک لڑکا لڑکی آپس میں محبت کر رہا ہے تو اس معاملے میں لڑکیاں بھی سمجھتی سب کچھ میرا یہی ہے, اور لڑکا اتنا دغا دیتا ہے, ہم تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائیں گے. آسمان سے کیا توڑ کے لائے گا؟ کلکتہ سے کچھ لا نہیں سکتا تو آسمان سے توڑ کر لانے کی بات کر رہا ہے. اچھا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب ویڈیو کالنگ میں سب کچھ دکھ رہا ہے. اب یہ ہائے اور بائی کی بات کے بعد آگے بات بڑھی, تم بڑی سندر ہو, بڑی خوبصورت ہو, اے لڑکی تم سے میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں, تم ہی سے شادی کروں. اچھا ایسا ہے, اپنے کپڑے اتار کر کے دکھاؤ. موبائل کے فتنے دیکھیے. اب لڑکی نے اپنے ایک ایک کپڑے اتار کر کے سارا ویڈیو کالنگ کر کے دکھا رہی ہے. وہ لڑکا پورا ویڈیو بنا رہا ہے. میرے بھائیوں, لڑکی کو بھی اندازہ نہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا مجھے دغا دے سکتا ہے, مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. لڑکے نے ویڈیو بنا لی. اب دوسرے دن اس لڑکے نے کہا جو تم نے کل کیا ہے تمہیں معلوم ہے کیا کیا؟ پورا جسم تم نے جو کپڑے اتار کر کے مجھے تم نے دکھائے ہیں, پتا ہے وہ ویڈیو میرے پاس ہے, یہ دیکھو, سینڈ کر دیا. اب اگر تم مجھ سے نہ ملی تو یہ ویڈیو تیرے بھائی کے پاس جائے گا, تیرے باپ کے پاس جائے گا, تیرے خاندان کے پاس جائے گا. میرے بھائیوں, لڑکی مرتی کیا نہ کرتی, عزت کی بات تھی. وہ لڑکی کو جہاں بلایا جاتا ہے وہ لڑکی وہاں جاتی ہے اور اپنے جسم اور اپنے شریر کا سودا کر لیتی ہے. میرے بھائیوں, موبائل کے فتنے نے یہاں تک لڑکیوں کو پہنچا دیا ہے. میرے بھائیوں, اس موبائل سے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو روکیے, ورنہ آگے چل کر کے کتنے معاملات ہوں گے میرے بھائیوں کہہ نہیں سکتے. یہ موبائل کا فتنہ اتنا ڈینجر فتنہ ہے میرے بھائیوں. آج کے زمانے میں موبائل نے لوگوں کو پڑھائی سے روک دیا ہے. ابھی یہ کورونا کی وبا میں پڑھائی بند, اب آن لائن پڑھائی ہوگی, آف لائن نہیں, آن لائن. اب سب کو موبائل دے دیا گیا, اب موبائل میں پڑھائی ہوگی. اب تو مل گیا نا سب سے بڑا ہتھیار. اب پڑھائی کیا ہوگی؟ اب پڑھائی کے نام پر
ہو رہا وہی سب، فوراً دوستوں کو فون کر کے تیرا کون سا نمبر، کون سے پہ واٹس ایپ چلاتی ہو، ہاں کس پہ کیا کر رہے، سب کچھ۔ اب پڑھائی ختم، اب موبائل سے چیٹنگ، موبائل سے ویڈیو کالنگ۔ آج کل پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو۔ موبائل نے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل ہے، رحمت بھی ہے لیکن زحمت بھی ہے۔ موبائل کا استعمال کیا جائے، میں نے کبھی کہا تھا موبائل کے ذریعے سے بہت فائدے ہیں۔ ابھی ہم پتہ لگا لیں گے ہماری گاڑی کہاں تک پہنچی ہے، ہاں اس ٹرین میں کتنی سیٹ اویلیبل ہے۔ موبائل کے ذریعے سے بہت فائدے ہیں، موبائل سے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اسی موبائل کے ذریعے سے ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ اسی موبائل نے لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے۔ جن کے جسم کو اور جن کے شریر کو لوگوں نہیں دیکھا کرتے تھے، آج ہمارے جسم کو، ہماری لڑکیوں کے جسم کو غیر دیکھ رہے ہیں۔ آج ویڈیو بنا بنا کر کے، ڈانس کر کر کے اپنے بال کا، اپنے جسم کا لوڈ کرتی ہے، اور انسٹاگرام چلانے والے، فیس بک چلانے والے لڑکیوں کے ڈانس کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، نوجوانوں اور ہماری قوم کی بچیوں، تم اس قوم کی سب سے پاکیزہ اور سب سے قیمتی چیز ہو، اپنی عزت کو بچاؤ۔ اپنی عزت کو اتنی آسانی سے دینے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس عورت کو بھی کبھی سن لینا جس عورت کو پانے کے لیے، جس لڑکی کو پانے کے لیے اس کا چچیرا بھائی دیوانہ تھا، پاگل تھا، مجنون تھا، پاگل تھا، مجنون تھا اپنی بہن کو پانے کے لیے، چچیری بہن کو، لیکن موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس لڑکی کو ضرورت پڑ گئی دینار و درہم کی۔ اب وہ لڑکی اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچی، آئی میرے چچیرے بھائی مجھے ضرورت ہے اتنے دینار و درہم کی۔ لڑکے نے کہا جتنے تمہیں دینار و درہم چاہیے لے لو، لیکن میری چچیری بہن تمہیں معلوم ہے ہم تم سے بہت دنوں سے محبت کرتے ہیں، تمہیں میرے ساتھ سونا پڑے گا، میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا، ایک رات تمہیں میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ مجبور تھی، ہاں کر دی، دینار و درہم لیا اور واپس آ گئی، اور اس دن اس کے گھر کے اندر گئی، اس کے گھر کے اندر گئی، اس کے گھر کے پاس پہنچی، اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی، جیسے اس لڑکی نے کپڑا اتار دیا، اور میرے بھائیوں وہ لڑکا غلط کام کرنے کے لیے آگے بڑھا، لڑکی تھر تھر کانپنے لگی اور کانپنے لگی۔ لڑکے نے کہا کیوں کانپ رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اے نوجوان، اے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر، غلط کام نہ کر، تجھے کل قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ تو وہ لڑکی تھی جو ایسے کام کرنے سے گھبراتی تھی اور اللہ کا واسطہ دیا کرتی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میری پیاری بہنوں، آج تم موقع پہ موقع دیا کرتی ہو، آج تم موبائل کے نمبر بھی دے دیتی ہو، آج جس سے چاہو اس کو چیٹنگ بھی کر رہی ہو۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہو تو زمانہ جاہلیت کی طرح تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نکلنا ہے تو ایسے نکلو لگے تو مسلمان قوم کی بیٹیاں چل رہی ہیں، بحیا بن کر کے نکلو۔ جینس ٹی شرٹ، کبھی کبھی اس راستے میں سفر کرنے کو ہوتا ہے، کہیں بھی بعد میں پتہ چلتا ہے مسلمان لڑکی کسی کا نام پکارے فاطمہ ادھر آ، اور جینس اور ٹی شرٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی، واہ ہم نے کہا حد کر دیا آپ نے۔ مسلمان لڑکیاں جنس اور ٹی شرٹ کے ساتھ۔ اور ابھی کلکتہ میں میرا ایک دوست ملا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی جو پردے میں آتی ہے اور جیسی ہوٹل کے اندر انٹری کرتی ہے پردہ نکال لیتی ہے، حجاب نکال لیتی ہے، جینس اور ٹی شرٹ میں، وہ بھی اتنے لباس میں ڈانس کرتی ہیں۔ نوجوانوں
کو خوش کرنے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہیں اور جیسے باہر نکلتی ہیں پردے میں نکل جایا کرتی ہیں۔ او بے حیا لڑکیوں، کم سے کم اللہ کا خوف کر، اللہ کا ڈر کر، وہ اللہ تو حاضر و ناظر ہے، وہ اللہ تو تمہاری حرکتوں کو جان رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کو دھڑکنوں کو بھی جاننے والا ہے، جو کسی چوٹی کو رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ کے نیچے چلتی ہو، کوئی کالی چوٹی، اس کی چلنے کی بھی آواز کو اللہ سنتا ہے، اس کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم اس اللہ سے تو ڈرو۔ تم لوگوں سے بچ سکتے ہو، لوگوں سے شرم و حیا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو حیا ہے لیکن اللہ سے حیا نہیں ہے۔ یہ قوم کہ ہماری سماج کی لڑکیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہی ہے۔ واقعی اگر پاکیزہ بننا ہے تو ایسی بنو کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی نے کبھی کہا تھا، فاطمہ نے کبھی یہ جملے کہے تھے، اور میرے شوہر اگر میں انتقال کر جاؤں تو دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ کیونکہ کہیں کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑے۔ وہ تو وہ لڑکیاں تھی جو اتنے زیادہ باحیا تھی، اتنے زیادہ پردے والیاں تھی، اور آج دیکھیے جلسوں کی حالت کو۔ ہاں، کتنے لڑکے اور لڑکیاں جلسے میں اسی نیت کے ساتھ آتی ہیں کہ آج مجھے موقع ملے گا ملنے کا، چاند سے ملے گا، اور کتنے لوگ غلط کام میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے کیسز اور بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی ہے، مولانا ایسا سا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، روک لو، اپنی قوم کو روک لو، اور یاد رکھنا، اور جیا جوری کے لوگوں سنو، کبھی صلاح الدین ایوبی نے کبھی یہ جملہ کہا تھا، اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو، کسی قوم کو مارنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چھرا اور تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دو، وہ قوم ایسی ہی مر جائے گی۔ ہماری یہ قوم بے حیا ہو چکی ہے، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری مائیں بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے، لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن تم اتنے بے حیا ہو کہ تم بول تک بھی نہیں سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس قوم، اس دور کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت ہر گھر سے جڑی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو سدھار لے تو میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے سماج کو پاکیزہ سماج بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس فتنے سے اور ان تمام فتنوں سے اگر بچنا ہے تو کیسے بچیں؟ میں علاج میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ کہ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ ڈر ہوگا تب آدمی حلال و حرام سے بچے گا، ڈر ہوگا تب آدمی موبائل کے غلط استعمال سے بچے گا، جب اللہ کا خوف ہوگا تب ہمارے نوجوان لڑکے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں گی۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں، شرم و حیا نہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو جو چاہو سو کرو۔ جب جس کے پاس حیا ہی نہ ہو، جس کے پاس اللہ کا ڈر نہ ہو، تو میرے بھائی وہ شراب پیے، جوا کھیلے، زنا کرے، لڑکی بازی کرے، یا پھر غلط کام کرے، اگر حیا ہی نہ ہو تو سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ حیا پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ میرے بھائیو، جب تک اللہ کا ڈر نہیں، تب تک انسان، تب تک آدمی، تب تک خاص کر کے مسلمان اپنے آپ کو ان غلط اور ان فتنوں سے بچا نہیں سکتا ہے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کر۔